السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شیعہ سنی اتحاد کیوں ضروری ہے اور کیا یہ شیعہ سنی اتحاد آپس میں ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن نے ہمیں فرقہ بنانے سے، فرقہ وارانہ گروہیت سے سختی سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ یہ اہل اسلام کا یہ عمل نہیں ہے کہ جو اپنے دین کو اپنے عقیدوں کی وجہ سے بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، فرقہ بنا لیا۔ منع کیا قرآن مجید نے اور کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ مشرکین سے مت ہو جانا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہ ہو گئے۔ ہر ایک گروہ اس بات میں خوش ہے کہ جی میرا گروہ، میرا مسلک، میرا عقیدہ، میرا مذہب۔ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ قرآن نے واضح لفظوں کے اندر 2 × 2 = 4 والی بات کہی کہ ایسا نہ ہو جانا، لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس کی آفاقی تعلیمات کو، اور ہم گروہ میں بٹ گئے۔ میں سنی ہوں الحمدللہ فلاں فرقہ کافر ہے، میں شیعہ ہوں الحمدللہ فلاں کافر ہے۔ یہ جو تکفیر کی جو سوچ ہے آج، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، اور ہر ایک اس بات میں خوش ہے کہ جناب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید نے تو فرقہ واریت سے منع کیا، اب کیا کیا جائے؟ فرقے تو بن گئے ہیں، نہ بنانے کی تعلیم تھی لیکن فرقے بن گئے ہیں۔ اب کیا فرقے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جتنی بھی جو یہ فرقے ہیں، اگر ہم قرآن سے ہی پوچھیں تو قرآن مجید اس بارے میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ آئیے ہم ایک بات کے اوپر اتحاد کر لیتے ہیں، کامن چیزوں کے اوپر اتحاد ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی کامن چیزوں کے اوپر اتحاد ضروری ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے، پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کے اوپر رہ کر، اپنے مسلک اور فرقے اور نظریات اور آئیڈیالوجی کے اوپر رہ کر دوسرے کو یہ بات حق دینا کہ آپ کو بھی آپ کے مذہب کی مکمل آزادی ہے۔ دوستو، یہ تو قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سنی شیعہ سے یہ کہے کہ تم میرے عقیدے کے اوپر آ جاؤ، تمہیں ضروری ہے کہ میری ہوئی بات کو ایکسیپٹ کرو۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے اور دوسرے کی مذہبی آزادی نہیں ہے۔ یا ایک شیعہ اسی طرح ایکسیپٹ جو ہے وہ یہ سوچے کہ سنی یہ بات کرے گا، تو اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو کامن چیزیں ہیں، قرآن مجید ہے، کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کعبہ ہے، رسول ہے، اور خدا کی وحدانیت ہے، ان چیزوں کو قبول کرتے ہوئے اس بات کا مکمل حق دینا چاہیے کہ دوسرا شخص جو اس کے نیچے جو فروعی مسائل ہیں، وہ ہر ایک کا بنیادی ایک شخصی آزادی ہے کہ وہ اس کو جس طرح سے چاہے وہ اس کو عقیدہ رکھتا ہے۔ آج دنیا بھر کے مہذب معاشروں نے اس بات کا حق فرد کو دے دیا ہے، شخصی آزادی قبول کرتے ہوئے کہ جی آپ کا رائٹ ہے، آپ کسی بھی مذہب اور عقیدے کا ہوں، لیکن اگر آپ سماج کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں تو آپ کو مکمل آزادی ہے۔ سماج کے اندر آپ کسی کی جو ہے وہ آپ چھڑی گھمانے کا آپ کو حق ہے، لیکن کسی کی ناک کے اوپر نہیں لگنی چاہیے۔ تو آپ کو اس دوسرے کو رائٹ دینا ہوگا۔ اب ملک پاکستان کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو ملک پاکستان کے اندر پہلے سے ہی جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہے ہیں، یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اب اس کا نہ یہ امت متحمل ہو سکتی ہے، نہ ملک پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اس صورتحال کا کہ جو ہم نے عراق کے اندر دیکھ لیا، شام کے اندر ہم نے یمن کی صورتحال کو دیکھ لیا، عراق اور شام کے اندر کیا ہوا، فرقہ وارانہ جنگوں پر بنا کر، اور اس کے اندر انسانیت کا بے دریغ جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ انسانیت شرما گئی ہے کہ جو وہاں پر مذہب کے نام پر کھیلا گیا ہے۔ تو اب کیا پاکستانی صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کسی کے عقیدے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات قبول کرنی ہوگی ہم لوگوں کو کہ آپ کا جو عقیدہ ہے لکم دینکم ولی دین، میرا جو دین ہے وہ میرے لیے، آپ کا مذہب آپ کے لیے ہے۔ اس لیے ہر شخص اس بات کے اندر مکمل آزاد ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا سوچ اور کیا فکر و فلسفہ رکھتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جی شیعہ تو اہل سنت کی مقدسات کی وہ توہین کرتے ہیں، ان سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات یہی ہے کہ قرآن مجید آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا برداشت اور کتنی صبر ہے، آپ دوسرے کو کتنا قبول کرتے ہیں، آپ کے اندر کتنی ہارمنی پائی جاتی ہے، کتنا ٹالرنس ہے، کتنا آپ اپنے مذہب کے اوپر قائم ہیں، اور آپ کی اخلاقیات اور تعلیمات کیا ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں کہ جی اگر شیعہ سے مجھے اختلاف ہے وہ یہ باتیں نہ کریں، اگر ان کے بنیادی عقائد میں سے ایک چیز شامل ہے تو آپ کو ان کو اس کا رائٹ دینا ہوگا۔ اسی طرح سنیوں کو مکمل اس چیز کی آزادی کے ساتھ دوسروں کو رائٹ کے ساتھ ساتھ اپنا رائٹ بھی جو ہے ان کا موجود ہے۔ لہٰذا
اتحاد کس چیز کے اوپر ہوگا؟ اتحاد ہوگا کامن چیز کے اوپر، اور جو مشترکہ ہے، اور شیعہ سنی کے مشترکات بہت زیادہ ہیں۔ پروردگار نے تو فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ اتحاد کرو، کلمہ سوائم بیننا و بینکم، ایک کلمے کے اوپر کہ جو دونوں میں کامن ہے۔ تو ہم شیعہ جو اپنے اہل قبلہ ہیں، ایک امتی ہونے کے ناطے ان کی ہم تکفیر کریں اور ان کے ساتھ لڑیں، قتل غارت گری کے فتوے جاری کریں، یہ ہرگز نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، نہ اسلام کے لیے بہتر ہے، نہ امت مسلمہ کے لیے۔ یونٹی اس وقت اس امت کو ضروری ہے۔ اتحاد اتحاد اتحاد، ایسا اتحاد کہ کہا جاتا ہے کہ جی دشمن کی سازش ہے، میں کہتا ہوں دشمن کی کسی کی کوئی سازش نہیں کرتا، ہم خود ہی اس کا حصہ بنتے ہیں، ہم خود ہی یہ چنگاریاں لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ چنگاری نہیں لگاؤں گا تو کہیں خدا مجھ سے پوچھ لے گا۔ نہیں، خدا مجھ سے یہ پوچھے گا کہ جناب میں نے اس سماج کے لیے، انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے کون سا کام کیا، انسانیت کے لیے کون سا کام کیا، یہ مجھ سے پوچھے گا۔ اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں مذہبی فرقہ واریت کی وجہ سے، تو آئیے اس کو روکتے ہیں اور قرآن مجید کو تھامتے ہوئے، جو کہ حبل اللہ المتین ہے، پروردگار کی وہ رسی ہے کہ جس کے اوپر پوری انسانیت کے ساتھ ساتھ اس امت کو ہم متحد کر سکتے ہیں، اس امت کے اتحاد کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو ہم اس پہ متحد کر سکتے ہیں۔ پروردگار کی وہ رسی ہے، حبل اللہ المتین ہے قرآن مجید۔ اس قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس طرح کی ہر ذہنیت سے جو گروہی تعصب، قومیت، نسل کی ہو، اس سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اتحاد کی طرف آؤ، محبت کی طرف آؤ، سلامتی کی طرف آؤ۔ یہ چھوڑ دو یہ سارے فرقہ وارانہ جنگیں کہ جو بھائی کو بھائی سے لڑا رہی ہو۔ پروردگار نے فرمایا کہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ مشرکین کون؟ فرمایا جو ظالم ہیں، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم کا نام ہے۔ تو اب کیا ہے ہم نے، لیکن ہمیں نہیں ملتی ہے اس بات کے اوپر کہ فرقے کے خلاف بات کی جائے۔ بھی فرقے تو بنیں گے، پروردگار فرما رہا ہے نہیں بننا، نہیں بنانا۔ فرقے کی جو سوچ ہے کہ ایک فرقہ، میں یہ کہوں کہ جی میرا جو فرقہ ہے وہی حق پر ہے اور باقی سارے باطل ہیں، سارے جہنمی ہیں، سارے مغضوب علیہم ہیں، سارے ضالین ہیں، سارے گمراہ ہیں، یہ جو سوچ ہے یہ تکفیریت کی، اس نے اس امت کو بہت نقصان دیا ہے شروع سے لے کر آج تک۔ اور میں اس حوالے سے آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں تمام فرقوں سے، شیعہ سنی سے بالخصوص، کہ اپنی اپنی مساجد کے اندر، حسینیات کے اندر اس بات کو آپ زور دیں کہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو اتحاد کی ہیں، محبت کی، یگانگت کی ہیں، اس کو فروغ دیں، الثقلین کی تعلیمات کو فروغ دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، جو مہاجرین و انصار کے جو بہترین عمدہ طبقہ ہے، جو اس کائنات کے اندر عمدہ افراد ہیں، ان کی تعلیمات کو آگے دیں تاکہ ہم دنیا کے اندر یہ بتا سکیں کہ جی ہم واقعی امن پسند ہیں، مگر نہ تو صرف نام کے ہی ہے کہ جی امن ہے، اسلام امن کا ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی آپ امن کی بات کرتے ہو، آپ کے معاشروں کے اندر تو امن نہیں ہے، آپ تو آپس میں لڑ رہے ہو، شام اور عراق کی مثال دی جاتی ہے۔ اس کو فی الفور امت کے تمام طبقات بیٹھ کر اتحاد کی طرف آئے۔ میں تمام جتنے بھی جو خواہ اہل تشیع برادران کی جو مراجع ہیں، اہل سنت کے جو مفتیان عظام ہیں، خواہ دارالعلوم دیوبند کے ہوں یا بریلوی کے ہوں، اہل حدیث سلفی حضرات ہوں، سعودی عرب یا ایران کے ہوں، ان مشائخ سے ایسی کانفرنس بلائیں، ایسی کمیونیکیشن ایک پلیٹ فارم بنائے کہ جہاں پر آپ اس تکفیری سوچ کی کہ جی میرا فرقہ حق پر ہے، باقی سارے جہنمی اور کافر ہیں، اس کی مذمت کریں اور ممنوع قرار دے دیں، ایسا ایک فتویٰ دے دیں ممنوع قرار دے کے کہ کوئی کسی کی تکفیر نہ کر سکے، کسی کو اسلام سے خارج نہ کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔